بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کا ایک قصہ سناؤں گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن و جمال ایسا بے مثال تھا کہ جو دیکھتا دیکھتا ہی رہ جاتا۔ چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ کر صحابہ کرام عشق رسول میں ایسے خود رفتہ ہوتے کہ کوئی چاند سے تشبیہ دیتا تو کسی صحابی کے نزدیک آپ کا رخ زیبا چاند سے بھی بڑھ کر حسین ہوتا، کوئی سورج سے تشبیہ دیتا۔ الغرض ہر صحابی اپنے اپنے الفاظ میں عشق کا اظہار کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کو بیان فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، چرخہ کاٹ رہی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے سامنے بیٹھے اپنے جوتے کو پیوند لگا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک پیشانی پر پسینے کے قطرے تھے جن سے نور کی شعاعیں نکل رہی تھیں۔ اس حسین منظر کو دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حیرت میں دیکھا تو فرمایا، کیوں حیران ہو رہی ہو؟ میں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی پر پسینے کے قطرے ہیں جن سے نور کی شعاعیں نکل رہی ہیں۔ اگر عرب کا مشہور شاعر ابو کبیر حضلی آپ کو اس حالت میں دیکھ لیتا تو یقین کر لیتا کہ اس کے اس شعر کے مصداق آپ ہیں۔ ترجمہ: پس جب تو اس کے چمکتے چہرے پر نظر ڈالے گا تو تجھے اس کے رخساروں کی چمک یوں معلوم ہوگی جیسے برستے بادلوں میں بجلی کوند جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور میری پیشانی پر بوسہ دیا اور فرمایا، اے عائشہ، جس طرح تو نے آج مجھے خوش کیا ہے، اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ تجھے خوشیاں عطا فرمائے۔ حضرت امام زرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیر کرتے کرتے مدینہ منورہ سے باہر تشریف لے گئے۔ وہاں ایک قافلے نے پڑاؤ کیا ہوا تھا اور ان کے اونٹ چر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ دیکھے تو ایک سرخ رنگ کا اونٹ آپ کو پسند آ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قافلے والوں سے پوچھا، اس اونٹ کو بیچتے ہو؟ انہوں نے بیچنا تھا یا نہیں بیچنا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر کہا، جی بیچتے ہیں۔ سودا کر لیا؟ فرمایا، کتنے کا؟ انہوں نے کہا، اتنے کا، اور سودا طے ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں کوئی تاجرانہ غرض سے تو آیا نہیں تھا کہ میں قیمت ساتھ لے کے آتا، میں تو سیر کرتا ادھر آ نکلا اور تمہارا اونٹ مجھے پسند آ گیا اور میں نے اس کا سودا کر لیا۔ ایسا کرو کہ اونٹ مجھے دے دو اور میں شہر جا کر اس اونٹ کی قیمت تمہیں بھیج دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا، ہمیں منظور ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ پکڑا اور چل دیے۔ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر آتے رہے وہ دیکھتے رہے۔ جب نظروں سے اوجھل ہو گئے تو دل پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد سکتے سے جب باہر آئے تو ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ یار، یہ شخص جو اونٹ ادھار لے گیا اس کا پتہ پوچھا تھا کسی نے؟ جب کسی کو نقد سودا دیا جائے تو اس کا اتا پتہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور جب کسی کو ادھار دیں تو یا آپ اسے جانتے ہوں یا درمیان میں کوئی ضامن ہو یا کوئی چیز گروی رکھی جائے۔ اور کہا، ایک شخص آیا، تم نے اس کو اونٹ دے دیا اور اس کا پتہ بھی نہیں پوچھا، اس نے کوئی درمیان میں ضامن بھی نہیں دیا، تم نے کوئی چیز بھی گروی نہیں رکھی، اس کی تو یار تم سب کی عقل پہ پردہ آ گیا۔ اتنا قیمتی اونٹ ہم نے دے دیا اور پتہ نہیں پوچھا، کوئی پتہ ہی پوچھ لیتا، کسی کو ہوش نہ رہا۔ ایک نے کہا، یار جب وہ باتیں کرتا تھا تو منہ سے پھول جھڑتے تھے، میں تو بس یہی دیکھتا رہ گیا۔ دوسرے نے کہا، یار میں تو اس کی مسکراہٹ کو ہی دیکھتا رہ گیا۔ تیسرے نے کہا، یار میں تو اس کی آنکھیں ہی دیکھتا رہ گیا۔ وہ کہنے لگا، جو بھی ہوا ہم اس کے حسن میں کھو گئے اور وہ اپنے حسن کا جادو جگا کے قیمتی اونٹ ہم سے ہتھیا کے لے گیا۔
امام زرقانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ کہا کہ قیمتی اونٹ ہتھیا کے لے گیا تو اب تک خاموش بیٹھی خیمے کی پردے کی اوٹ میں قافلے کی سردار کی بیوی نے خیمے کا پردہ سرکایا اور ان سے مخاطب ہو کر بولی، خبردار اس کے خلاف کوئی بات کی تو اگر وہ قیمت نہ دینے آیا تو مجھ سے لے لینا، میں اس کی ضامنہ ہوں۔ انہوں نے کہا، اچھا تو اسے جانتی ہے؟ کہا، واللہ میں نہیں جانتی۔ تو کہا، پھر ضمانت کیسے دے رہی ہے؟ کہا، جب تم سودا کر رہے تھے تو خیمے کی اوٹ سے میں نے اس کا چہرہ دیکھا تھا، اور جس کا چہرہ اتنا پیارا ہو وہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتا۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام آ گئے۔ کہا، کون ہیں وہ لوگ جن سے ہمارے آقا نے اونٹ خریدا تھا؟ انہوں نے کہا، جی ہم لوگ ہیں۔ کہا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجوریں تمہاری ضیافت کے لیے بھیجی ہیں اور یہ تمہاری قیمت ہے۔ انہوں نے کہا، قیمت ہمیں بعد میں دینا، ہم تو خود بک گئے ہیں، ہمیں پہلے یہ بتاؤ کہ وہ رہتے کہاں ہیں؟ تو کہا، وہ سامنے جو کھجوروں کے جھنڈ ہیں یہی ڈیرے ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ وہ عورت پکار اٹھی کہ دیکھا، یہ شخص جتنا صورت کا حسین تھا سیرت کا بھی اتنا حسین نکلا۔ امام زرقانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس قبیلے کا نام وفد طارق تھا۔ وہ سارے کا سارا وفد طارق اٹھا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر مسلمان ہو گیا۔ حضرت ام معبد خزائیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بدوی خاتون تھی جنہوں نے صحرا میں خیمہ لگا رکھا تھا۔ ان کے شوہر حضرت ابو معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہیں تھے۔ چند اونٹ اور بکریاں ان کا کل سرمایہ تھا اور بکریوں کا دودھ ان کی گزر بسر کا اصل ذریعہ تھا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے موقع پر ان کے خیمے کے آگے سے گزرے تو چند لمحے وہاں بھی قیام فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند ارشادات سن کر حضرات ام معبد نہایت متاثر ہوئیں۔ اس وقت ان کے شوہر خیمے میں موجود نہ تھے۔ وہ آئے تو خالی برتنوں کو دودھ سے بھرے ہوئے پایا اور ام معبد سے پوچھا، یہ دودھ کہاں سے آیا؟ انہوں نے جواب دیا، ایک شخص کی برکت کا نتیجہ ہے جو ابھی ادھر سے گزرا ہے۔ انہوں نے تعجب سے سوال کیا، وہ ایسا کون بابرکت شخص ہے؟ ذرا اس کے بارے میں کچھ تو بیان کرو۔ اس پر ام معبد نے زبان کو حرکت دی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں چند لمحوں میں جو کچھ معلوم ہو سکا تھا اس طرح بیان شروع کیا کہ فصاحت و بلاغت کا دریا بہا دیا۔ پھر آپ کا مافی الضمیر کا پوری روانی سے اظہار کیا۔ الفاظ نہایت جچے تلے اور ادب و احترام کے سانچے میں ڈھلے ہوئے تھے۔ ان عربی الفاظ کا ترجمہ ملاحظہ ہو۔ میں نے ایک معزز شخص کو دیکھا جن کی نفاست نمایاں، چہرہ روشن اور خلق و بناوٹ میں حسن، نہ موٹاپے کا عیب نہ دبلاپے کا نقص، خوش روح، خوبصورت، آنکھیں کشادہ اور سیاہ پلکیں لمبی، آواز میں کھنک، گردن سراہی دار، داڑھی گھنی، بھویں کماندار اور جٹی ہوئی، خاموشی میں وقار کا مجسمہ، گفتگو میں صفائی اور دلکشی، سراپا حسن، جمال میں یکانہ روزگار، دور سے دیکھو تو حسین ترین، قریب سے دیکھو تو شیریں ترین بھی اور جمیل ترین بھی، بات چیت میں مٹھاس، نہ زیادہ باتیں کریں اور نہ ضرورت کے وقت خاموش رہیں، گفتگو اس انداز کی جیسے پروئے ہوئے موتی۔ اگر دو شاخوں کے درمیان ایک شاخ ہو تو وہ دیکھنے میں اتنے کے شاخوں سے زیادہ تر و تازہ دکھائی دیں، قدر و قیمت میں سب سے بہتر نظر آئیں۔ ان کے کچھ جانثار بھی ساتھ تھے جو انہیں گھیرے ہوئے تھے۔ وہ بولتے تو سب خاموش ہو جاتے، کوئی حکم دیتے تو اس کی تعمیل کے لیے تمام ٹوٹ پڑتے۔ ابو معبد بولے، خدا کی قسم یہ شخص وہی قریشی معلوم ہوتے ہیں جن کا ذکر میں مکہ میں سن چکا ہوں۔ میں ارادہ کر چکا ہوں کہ ان کی صحبت کا شرف حاصل کروں۔ اگر کوئی ذریعہ میسر آیا تو ضرور ان کی خدمت میں
حاضری دوں گا۔ یہ عرب کی ایک بدوی خاتون کا انداز بیان ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک اور سراپا کی تصویر کشی کی گئی ہے۔ سبحان اللہ۔